بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے اتار کر اس دنیا کو انسانیت سے آباد کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ وہ داستان ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کیسے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم و جثے میں اپنی جانب سے روح پھونکی، جان ڈالی، اور پھر ان کی عظمتوں کا ملائکہ کو اعتراف کرانے کے لیے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور آدم کے سامنے سلامی پیش کرو، ان کے سامنے سر کو جھکا دو۔ تمام ملائکہ نے سوائے ابلیس کے، جو بہت ہی بڑا عالم تھا، اللہ تبارک و تعالی کی پرستش اور اس کی پوجا سے اپنے آپ کو ہمیشہ آباد رکھنے والا تھا، لیکن کبر اور استکبار نے اس وقت اسے آدم کا سجدہ کرنے سے روک دیا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوچھا گیا، اس کی باز پرس ہوئی کہ آخر کس بات نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روک دیا، تو اس نے اپنے اندرونی تکبر کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جس کی شان اور صفت یہ ہے کہ وہ اوپر اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور آدم کو تو نے خاک سے پیدا کیا ہے جس کی فطرت میں خاکساری ہے، وہ نیچے رہتی ہے۔ تو ایک بلند اور برتر وہ کسی پست کا سجدہ کرے، یہ تو مناسب بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس نے دو بدو یہ گفتگو کی، اللہ کے حکم سے اس نے روگردانی کی۔ یہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے
اس سجدے کو کیا جیسا بھی اللہ کا منشا تھا، اللہ کی منشا کے مطابق، اور اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندے درگاہ کر دیا۔ پھر ایک کشمکش اس ناری اور خاکی مخلوق کی وہاں سے چلتی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی وحشت، ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو وجود بخشا جاتا ہے، اور پھر جنت کے اندر یہ دونوں جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے سوائے ایک درخت کے پاس پھٹکنے کے جنت کی تمام نعمتوں کو ان کے اوپر مباح کر دیا، تاکہ جس نعمت کو تم چکھنا چاہو، کھانا چاہو، جس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہو، تمہارے لیے پوری جنت مباح ہے۔ بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس کبھی مت پھٹکنا، کھانا نہیں، قریب بھی مت جانا، یہ منع کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن بہرحال وہ ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا تھا، اسے کب یہ برداشت ہوتا کہ آدم اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں چین کی سانس لیں اور میں مارا پھروں۔ اس نے بہکایا اور حضرت حوا پر اس نے ڈورے ڈالنے شروع کیے اور ان کو بہکایا یہ کہہ کر کے کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، اس درخت کے پاس پھٹکنے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روکا۔ دیکھیے کیسی غلط بیانی سے ابلیس کام لے رہا ہے، ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ وہی ابلیس اور اسی ابلیس کے چیلے شیاطین اس دنیا کے اندر میرے دوستو آج بھی وسوسے ڈالنے کے لیے اور انسانیت کے ایک ایک فرد کو جنت کے راستے سے بہکانے بچلانے کے لیے آج بھی پوری تگ و دو میں جد و جہد میں مسلسل فرمائی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ میرے دوستو بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہمیں شیطان کی، ابلیس کی اور اس کے چیلوں کی سازش سے، منصوبہ بندیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا ہے، تبھی ہم دنیا کے اندر فلاح اور آخرت کے اندر نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے بہکایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس جنت کے اندر رکھنا نہیں چاہتے، اسی لیے اس درخت کو اور اس کے پھل کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو روک رکھا ہے۔ اب بتائیے وہ ناز، وہ نعمتیں جو جنت کے اندر ان دونوں کو حاصل تھیں، تمنا اور آرزو یہی تھی کہ ہمیشہ اسی جنت کے اندر رہیں۔ اب ایک خلجان اور ایک اضطراب اور بے چینی حضرت حوا کے دل کے اندر ڈال دی اور یہ کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، اگر اس درخت کا پھل اور اس درخت کا میوہ تم کھا لو گے تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا یہ تمہارا مقدر بن جائے گا۔ حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں آئیں اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی
گفت و شنید کی، اور میرے دوستو قضاء و قدر میں یہ بات درج تھی۔ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور کھاتے ہی جنت کا لباس ان کے تن بدن سے اترنے لگا، برہنہ ہو گئے، درخت کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور اپنے قصور کا اعتراف بغیر کسی تاخیر کے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اور جناب میں کر لیا۔ یہی فرق تھا میرے دوستو۔ شیطان نے اپنے غرور کا اعلان کیا غلطی کرنے کے باوجود، اللہ کے حکم سے منہ موڑا، آدم کا سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے باز پرس ہوئی تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلائل دینا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ یہ تکبر اور گھمنڈ، یہ غرور اس کو لے ڈوبا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک میرے دوستو چوک ہوئی، لیکن اس چوک کو درست ثابت کرنے کی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریادی بن کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے تو اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر آج تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہمارے اس قصور کو، ہماری اس چوک کو اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو پھر تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، ہم تو خسارے اور ٹوٹے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں فوراً ہاتھ اٹھا کر کے گریہ وزاری کرنی شروع کی، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا میرے دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو راندے درگاہ نہیں کیا۔ ہاں، وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت سے اتار دیا، اور اس آزمائش گاہ دنیا کے اندر حضرت آدم اور حوا کو اتار دیا، اور پھر وہ نسل کا ایک سلسلہ شروع ہوا جسے ہم بنی آدم کہتے ہیں۔ ہم اور آپ سب کے سب بنی آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ وہیں سے یہ سلسلہ میرے دوستو شروع ہوا، اور اس دنیا کے اندر آ کر کے ہمیں اپنے اس ٹھکانے کی، جنت کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں رہنا ہے۔ غافل بن کر کے اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزارنی ہے۔ جہاں سے ہمارے جد امجد آئے ہیں، یعنی جنت سے، جہاں سے ہماری ماں حضرت حوا آئی ہیں، اس جنت تک، اس منزل تک، اس مطلوب اور مقصود تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو شاہ راہ دی ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے جو شریعت کا، دین کا اور مذہب کا راستہ عطا کیا ہے، اسی راستے پر چل کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں اپنے اس ٹھکانے تک پہنچنا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، مشقت میں بھی کٹ جائے گی، خوشحالی اور عیش و عشرت میں بھی گزر جائے گی۔ اس دنیا کے اندر کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دنیا سے اٹھ کر کے جانا ہے۔ پھر کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی اس منزل کی تلاش اور جستجو کے اندر پوری طاقت کے ساتھ، پورے احساس اور شعور کے ساتھ شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے، دنیاوی رسوم و رواج سے کٹ کر کے توحید پرستی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر فداکاری کے جذبات کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، استطاعت پر حج کرتے ہوئے، نصاب کی ملکیت پر زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، اسلامی اخلاق اور اسلامی سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دین کے ایک ایک فرض کو نبھاتے ہوئے، بے دینی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، پورے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مذہب اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے، ایمان کی پختگی کو میرے دوستوں مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ صبر آزما حالات میں بھی وہ اپنے آپ کو بھرپور مشقت میں پانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر مطمئن پاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی خاتمیت کا علم بلند کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قابل ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں، قابل تعریف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس میدان کے اندر میرے دوستو سب سے اونچے پائیدان پر اگر کوئی طبقہ نظر آتا ہے تو وہ طبقہ وہی طبقہ ہے جس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ آپ کے روئے انور کو دیکھ کر کے اس نے اپنے قلب و دماغ کے اندر ایک ایمانی جلا بخشی ہے۔ آپ کی نظر عنایت سے ان کے دلوں کا زنگ دور ہوا ہے، ان کے دماغوں کی گرہیں کھل گئی ہیں، شرک سے اور کفر سے ہمیشہ کے لیے وہ توبہ تائب ہو کر کے زندگی گزارنے والے بن گئے، جن کی شان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں کون و مکان کو وجود بخشا گیا ہے۔ آپ خوبیوں اور کمالات کی جامع ترین ہستی ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانیت آپ ہی کی ڈگر پر چل کر کے دنیا میں بھی خوبصورتی پیدا کر سکتی ہے، اور آخرت کی نجات تو آپ ہی کے طریقے میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے طریقے پر جو چلیں گے وہی آخرت کے اندر بامراد اور کامیاب کہے جائیں گے۔ حتیٰ کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہنگامی حالت میں زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے، جب قرب قیامت میں آپ کا نزول اجلال اس دنیا کے اندر ہوگا تو آپ کی رسالت موقوف رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے پیغام کی تبلیغ و اشاعت، دعوت اور اسی کا اشتہار اور پرچار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نظر آئیں گے۔ آپ ہی کی رسالت کے آپ بھی پیروکار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو، آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی خوبیوں، آپ کے کمالات کا تذکرہ ساری انسانیت مل کر کے شب و روز قیامت تک کرے، تب بھی انتہا کو نہیں پا سکتی۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کی صحبت کے لیے
جس طبقے کو برپا کیا، جنہیں ہم صحابی کے نام سے جانتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابیات جنہیں ہم کہتے ہیں، میرے دوستو اس طبقے کی شان اللہ نے بیان کی کہ کفر اور شرک ان کے نزدیک انتہائی گھناؤنی چیز ہے۔ یہ شرک میرے دوستو لفظ کے اعتبار سے تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، بہت ہی سادہ سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی پیچیں ہیں، اس کے اندر اتنی گرہیں ہیں، اتنی پگڈنڈیاں ہیں کہ یہ کبھی انسان کو راہ راست کے اوپر پہنچنے نہیں دیتی۔ آدمی انہی میں الجھ کر کے عقیدہ توحید اور روح توحید کو گم کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اسے کوئی روشنی میسر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو اس دھرتی کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اعلان کر دیا ہے کہ شرک کی کوئی بخشائش نہیں ہے، یہ تو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تم نے نماز چھوڑ دی، توبہ کرنا چاہیے، اس کی تلافی کرنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں کر سکے، اللہ کے اس حق کو اگر تو نے توڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ امید باندھی جا سکتی ہے کہ اللہ اس حق کو معاف کر دے گا، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن کوئی اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو، جو صفات خاصہ ہیں، صفات قہر ہے، صفات جبر ہیں، منتقم ہونے کی صفت ہے، وہ صفات جن کے اندر انسان کو کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی تم کب سے بڑے ہو گئے، بڑائی کا اظہار کرنا یہ انسان کے دل میں بالکل نہیں پلنا۔ انکساری، تواضع، لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو لگانا، اترانا، غرور اور گھمنڈ کی باتیں کرنا اور اپنے پیروں سے کچل دینے کی کوشش کرنا، انسانی سماج کا استحصال کرنا، بالکل شریعت نے اس کو روا نہیں رکھا ہے۔ آپ مالدار ہیں، آپ طاقتور ہیں، تو اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو کچل دیں، ان کے حقوق کو چھین لیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر انسانی خیر خواہی کا جذبہ اور اس کا دریا امڈنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم کسی کی اشک سوئی کا آنسو پوچھنے کا سامان کر سکیں۔ کسی کی بیٹی بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے کسی کا بچہ صرف اس بنیاد پر اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتا کہ اس کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کی اشک سوئی کا سامان کر دیجئے، کسی کو پہننے کے لیے کپڑا دے دیجئے، کھانے کے لیے خوراک دے دیجئے، کسی کا چھپر باندھ دیجئے۔ آپ کے دل کے اندر یہ جذبات انگڑائی لینے چاہیے، نہ یہ کہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر کے صرف کمزوروں کے اوپر جملے کسنا اور ان کی غربت کا تمسخر اور مذاق اڑانا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانی شرافت اور فطرت کے خلاف بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو غرور سے بچایا ہے، گھمنڈ سے بچایا ہے، انانیت سے بچایا ہے، انکسار، تواضع، حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر کے بھر رکھی ہے۔ صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے کہ یہ کفر اور شرک کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کافر سے، مشرک سے کوئی دشمنی اور عداوت نہیں، لیکن جب تک ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، شرک بیٹھا ہوا ہے، یہ زنگ بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ کھرچ نہیں لیتے ہیں، ان کے دل میں چین نہیں آتا، انہیں انسانیت سے کوئی نفرت نہیں ہے۔
انسانیت کے دل میں بیٹھے ہوئے کفر سے اور شرک سے خالی شکایت ہے، اس کو یہ دور کرنے کے لیے بڑی شدت کے ساتھ میدان میں اترنے والے یہ ہے اشداء علی الکفار۔ دنیا ہرگز یہ نہ کہے کہ اس آیت کا مفہوم کفار سے نفرت اور ان کے ساتھ شدت پسندی سکھائی، بالکل نہیں میرے دوستو۔ انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کے ساتھ غمخواری، دنیا کے اندر بھی انہیں کامیاب بنانے اور آخرت کے اندر بھی انہیں نجات دلانے کی کوشش میرے دوستو وہ طبقہ بھی کرتا تھا، اور آج بھی اس کے نمائندے اسی رخ کے اوپر دعوت، تبلیغ، تدریس، تعلیم، خانقاہ، تصوف اور ہر تحریر و تصنیف کے اندر کرتے ہوئے میرے دوستو نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ پھر رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل رحم دل بن کر کے، انما المؤمنون اخوہ، سارے اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی، ان کے درمیان کوئی اگر نفرت کی آگ لگانا بھی چاہے تو یہ خود بیٹھ کر کے آپس میں پیار اور محبت کے پانی سے نفرت کی اس آگ کو بجھانے کا ہنر اپنے پیغمبر سے سیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے تو انصار کے طبقے نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے صرف اپنے گھر کے دروازے ہی نہیں کھولے تھے، صرف اپنی چارپائی اور کرسی پر بٹھا کر کے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی ہی نہیں کی تھی۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے اپنا باغ، اپنی کھیتی، حتیٰ کہ اگر کسی صحابی، انصاری صحابی کے پاس 2 بیوی تھی، اپنے مہاجر بھائی کی پسند سے اپنی ایک بیوی کو اس کے حق میں چھوڑ دیا، طلاق دے کر کے کہ اے بھائی، اس میری بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں اور تم میری اس بیوی سے نکاح کر لو۔ یہ ہے وہ اخوت، یہ ہے وہ آپس کی رحم دلی جو صحابہ کرام کے طبقے کے اندر پائی گئی۔ آپ دنیا کے اندر میرے دوستو ان جذبات کا حامل کوئی طبقہ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو کہیں یہ طبقہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ جسے کسی کی روش اپنانی ہے، کسی کے کردار سے متاثر ہو کر کے اپنے آپ کو اس کے کردار میں ڈھالنا ہے تو اسے ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان کی سیرت اور ان کے طریقہ کار کو پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا چاہیے، ان کے کردار کو اپنے اندر اتارنا چاہیے جو بہت پہلے جا چکے ہیں۔ ارے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو خود صحابی ہیں، ہم اپنے زمانے کے حساب سے بہت پہلے کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ تو ہم سے بہت پہلے 1400 سال تقریباً گزر گیا۔ صحابہ کا طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے علم اور سلوک کو اور طریقے زندگی کو حاصل کرنے والا صحابہ کرام کا، صحابیات کا طبقہ تو اس دنیا سے جا چکا۔ ہمیں اس طبقے کی زندگی، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی عبادات کو، ان کے معاملات کو، ان کے رہن سہن کو سیکھنا، پڑھنا اور اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک پیغام رہتی دنیا تک کے لیے دے دیا ہے کہ اگر کسی کے نقش قدم پر چل کر کے منزل پانے کی تمہیں جستجو ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، جنہوں نے آپ کے قدم پر قدم رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اکتساب فیض کیا تھا۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ آج کی جو موجودہ دنیا ہے ان کے اوپر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ صبر کی راہوں پر، آزمائش کی ڈگر پر
یہ کھرے اتریں گے کہ نہیں اتریں گے، کب اپنے ایمان کا سودا کر ڈالیں، کب یہ خرافات اور بدعات رسوم و رواج کو دین کے نام پر چلانے کی آج کے لوگوں کے اوپر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ تھے تمام مشکلات کو بہت ہی شوق کے ساتھ اللہ کے نام پر جھیل لیتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی، خباب ابن الارت، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، آپ پر یہ داستان صحابہ کن کن مشکلات سے ان کو گزارا گیا، لیکن ایک انچ بھی، ایک رتی کے برابر بھی اسلام کے پیغام سے پیچھے ہٹنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نام کو بلند رکھنا ہے تو اس کو بلند رکھنا ہے، یہی جذبہ تھا۔ دین کو فروغ دینے کی کوشش کرنی ہے تو کرنی ہے، اس راستے میں انہوں نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کبھی کوئی سودا بازی نہیں کی۔ فَإِنَّ أُولَئِكَ أَصْحَابُ محمد۔ پھر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ طبقہ اصحاب محمد کا طبقہ ہے جن کا علم بڑا گہرا تھا، جن کی سوچ بہت بلند تھی، جن کے اندر ہٹو بچو اور تکلفات کا قطعی طور پر کوئی گزر نہیں تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم کرسی پر براجمان ہوں گے، تم چھوٹے ہو، تمہیں زمین پر بیٹھنا پڑے گا، تمہیں تو ہمارے ارد گرد ناچنا پڑے گا، ہمارے دفتر کے چکر کاٹنے پڑیں گے، تب ہم تمہارا کام کریں گے۔ بالکل ایسی کوئی بات ان کے یہاں نہیں تھی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اتباع کیے جانے کے لائق ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کے نقوش قدم پر، جن کے آثار و نشانات پر میرے دوستو چل کر کے ہم اپنی آخرت کی منزل کو، جنت کو پا سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات نفس پر کبھی عمل نہیں کیا، ابلیس اور نفس کو اپنا دشمن سمجھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں اپنی منزل کی تلاش اور جستجو میں ہر زمانے کے اندر صحابہ سرگرداں تھے، اور ہر زمانے میں میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے صحابہ کی عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ثبات قدمی، ان کے صبر اور ان کی شان و صفات کو بیان کیا ہے۔ آج بھی بیان ہونا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے دل کے اندر ایک حبہ اور ذرہ کے برابر بھی بدگمانی پیدا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جو شخص بدگمانی پیدا کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے ان ساتھیوں کے بارے میں اپنی زبان تنقید و تان کھولنے سے ڈرنا اللہ سے۔ کیوں؟ یہ میرے درسگاہ سے سیکھے ہوئے افراد ہیں۔ جس نے ان پر انگلی اٹھا دی اس نے میرے اوپر، استاد اور معلم کے اوپر انگلی اٹھا دی۔ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت اس کے دل میں ہے، اس لیے وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان سے بغض و عناد رکھا اس کے دل میں تلاش کرو میرے تعلق سے بغض ہے، عناد ہے، اس بنیاد پر وہ میرے ان رفقا کے ساتھ زبان تان دراز کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمتوں کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے اس طبقہ اولا کو اپنے سر پر بٹھا کر کے رکھنے کی اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کے نقوش قدم وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیے تھے، اور اسی پر چل کر کے ہم اپنی جنت کی منزل کو، اپنے مطلوب اور مقصود کو، جہاں سے حضرت آدم و حوا آئے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔